بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آج اس دن کے حوالے سے اس بات کا ایک انداز سے ہمارے بلوچستان کے بہت سارے لوگ پچھلے کچھ عرصے سے مسنگ پرسنز اور مختلف چیزوں کے حوالے سے ایک بڑے کٹھن معاملے میں اس ماحول میں چیزیں گزر رہی تھیں، اور حالیہ جس طرح نئی گورنمنٹ کا قیام ہوا تو ہم نے بلوچستان میں اس سلسلے میں ایک ایکٹیویشن بڑی دیکھی، اور جہاں سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل ماسز اور لوگوں میں ایک ایشو پہ بہت زیادہ بات ہوئی کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو ایک کیمپس اسٹیبلشڈ ہیں، اس حوالے سے حکومت یا سرکاری ادارے یا پولیٹیکل پارٹیز اپنا ایک رول پلے کریں اور اس میٹر کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بہت بڑا کویشچن ہمارے لیے بھی ریز ہوا، ایک بحیثیت ایک صوبائی حکومت، اور باقاعدہ میں نے خود اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یا فیس بک اکاؤنٹ ہو یا میڈیا ہو یا ڈائریکٹ ایکسیس ہو، ایک بہت بڑا سوال ہماری حکومت سے بھی پوچھا جا رہا تھا کہ اس مسئلے پہ صوبائی حکومت کی خاموشی اور صوبائی حکومت کا ایک نہ ہونے والا اونرشپ جو نظر آ رہا ہے، اس پہ بڑے کویشچن مارکس ہیں۔ بلوچستان میں بہت ساری ایسی سیاسی پارٹیز ہیں جنہوں نے اس ایشو کو اپنے سیاسی ایجنڈے کا ایک بہت اہم پوائنٹ بنا کے آگے اس پہ پیش رفت کرنے کی یا بات کی کوشش کی، اور بار بار ہم سے بھی یہ پوچھا جا رہا تھا کہ ہم ایک حکومت کی حیثیت سے اس معاملے میں خاموش کیوں ہیں اور اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کیوں نہیں کر رہے، اور اگر پلے کر بھی رہے ہیں تو اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ بہت کم ٹائم میں آپ نے ہمارے انفارمیشن منسٹر کو اور حالیہ میں ہمارے ہوم منسٹر کو، اور اس سے پہلے جو ہمارے ہوم منسٹر تھے یا ہمارے اسپوکس پرسنز تھے، آپ نے سنا ہوگا کہ حکومت بلوچستان جو بھی انشاءاللہ کوئی قدم اٹھائے گی اس میں آپ کو سنجیدگی بھی نظر آئے گی، اس میں ایک بہتر پیش رفت، ایک طریقہ کار اور ایک اچھے انداز میں چیزوں کو حل کرنے کا طریقہ کار ہم دکھائیں گے۔ میرے لیے بڑا آسان تھا، یا میری گورنمنٹ کے لیے، ہمارے سارے دوستوں کے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح اگر فوٹو سیشنز کرتے یا ٹیمپریری پولیٹیکل گینز کے لیے کچھ پیش رفت کرتے 2 مہینے پہلے، اور عارضی طور پہ لوگوں کو یہ تاثر دیتے کہ ہم بھی بڑے سیریس ہیں اور ہم بھی اس کے لیے لوگوں کے ساتھ ایک یک ذہن ہو کے چیزوں کو حل کرنے کے لیے ہم سب سے آگے ہیں، بلکہ آپ نے ہماری طرف سے بہت کم چیزوں کو میڈیا میں دیکھا ہوگا، لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم اس چیزوں میں سنجیدگی نہیں رکھتے۔ کسی نہ کسی حوالے سے پھر ہمارے کانٹیکٹس، جس طرح ہمارے ہوم منسٹر صاحب کے تھرو اس خاص مسنگ کیمپ کے حوالے سے جو ان کے ذمہ داران ہیں، ان سے بات ہوئی، ان سے مشاورت ہوئی، ان سے بات ہوئی، اور اس بات کی حوالے سے ہم نے محسوس اس بات پہ ایک سنجیدہ ذہن بنایا کہ گورنمنٹ آف بلوچستان انشاءاللہ اس پہ اپنا ایک پیش رفت کرے گی، اور اس پہ ہم ایک سٹیپ آگے رسپانسبلٹی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ایک ملاقات وزیر اعظم پاکستان سے بھی ہوئی، اور اس حوالے سے ان سے بھی اس بات پہ میں نے خود بات کی کہ ایک ایشو ہے جس کو آپ نے بھی الیکشن کے دوران جب دوسری پارٹیز نے آپ کے ساتھ رابطہ قائم کیا تو آپ نے یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ حکومت پاکستان ان چیزوں میں ایک سٹیپ فارورڈ لے گی اور ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے گی۔ تو میں نے بھی ان سے یہی کہا کہ ایک حکومت بلوچستان کی حیثیت سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے، اور جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے اور جو ہم سے ہو سکتا ہے، ہم اپنی سیریسنس اور ہم اپنا انٹرسٹ اس میٹر میں شو کریں۔ اور مجھے
پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ حوالے سے بھی ایک اچھا پازیٹیو نوٹ ملا، اور پھر اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے محسوس کیا کہ ہم اس چیز کے حوالے سے چیزوں کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو ساتھ رکھتے ہوئے اس کو حل کرانے کی طرف لے جائیں۔ ہمارے دوستوں نے، جس میں ماما قدیر بھی ہیں اور نصر اللہ بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، جب یہ کچھ باتیں سامنے آئیں تو انہوں نے بھی اس بات کا اظہار ہمارے ساتھ کیا کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ہمارے ان مسائل کو حل کرانے کی طرف ایک اچھا اقدام اٹھائیں گے تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو، چاہے اس میں ہمارے مسنگ پرسنس کا ایشو ہو یا وہ فیملیز جو اس سے افیکٹڈ ہیں۔ تو آج میری ملاقات ان کے ساتھ یہاں ہوئی، اور میں بہت سارے امور جو ہمارے بلوچستان سے منسلک ہیں ان کو ساتھ ساتھ ان پہ بات جو ہم نے کی، اس کے ساتھ ساتھ اس ایشو کو جو ہمارا مین کور ایشو تھا، کم از کم میں نے اپنی یقین دہانی کرائی کہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے کبھی اس معاملے کو نان سیریس نہیں لیا، لیکن ہو سکتا ہے ہمارا طریقہ کار، ہمارا کسی معاملے کو ایڈریس کرنا، ہمارا کسی میٹر کو ایک کور ایشو کو دیکھتے ہوئے اس کو آگے لے جانا، کچھ طریقہ کار ہمارا بینگ اے گورنمنٹ ڈفرینٹ ضرور تھا۔ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرح ہم نے ریئیکٹ نہیں کیا، بلکہ ہم نے ایک اسٹیٹ کے آرگنائزیشن سے، ایک گورنمنٹ کی حیثیت سے اس کو سیریس لیا ہے، اور انشاءاللہ اس کو آگے سیریس لیتے ہوئے ہم اس میٹر کو سولو کرانے کی ہر طریقے سے کوشش بھی کریں گے، چاہے اس میں ہمیں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت پڑے، ان کو آن بورڈ لینا پڑے، گورنمنٹ کی ہماری مشینریز ہوں، فیڈرل گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہوں، ان سب کو لیتے ہوئے۔ اور مجھے اس بات پہ میں ان کا بڑا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں کہ یہ جو ہمیں انہوں نے ایک بھروسہ ہم پہ بھی تھوڑا بہت جو قائم کیا ہے کہ شاید ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں، اور آج ہمارے پاس ادھر آئے۔ یقینی بات ہے کہ ان کا ہمارے پاس آنا کوئی تعجب کی بات کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے میرا خیال اس ملک میں ہر وہ دروازہ کھٹکھٹایا ہے جو ان کے مسئلے کو حل کر کے ان کو دے، اور اسی انداز میں ایک حکومت کے پاس بھی آنا اسی حوالے سے ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کے حوالے سے زیادہ ذمہ داری ہم پہ آج یہ بھی بنتی ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ حکومت انشاءاللہ اس پہ ایک اچھا کردار ادا کرے گی۔ ہمارے ہوم منسٹر اس میں ایز اے فوکل پرسن ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے انفارمیشن منسٹر بھی ہے، ایک پارٹی کی حیثیت سے اور ایک گورنمنٹ کی حیثیت سے، ایک وزیر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے میری بھرپور کوشش ہر فورم پہ انشاءاللہ رہی بھی ہے، اور انشاءاللہ مزید جو طریقہ کار ہوگا اس کو بھی ہم آگے بڑھائیں گے۔ ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہمیں آپ کچھ عرصے کا ضرور مہلت دیں گے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر صرف ایک اینگل سے معاملات حل نہیں ہوتے، اس میں تفصیلی طریقے سے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، بہت سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لانا پڑتا ہے، چیزوں کی سینسٹیوٹیز کو دیکھنا پڑتا ہے، ان کے جینوئن ایشوز کو بھی دیکھتے ہوئے چیزوں کو آگے بڑھانا پڑتا ہے۔ ہم ان سے ایک بہت کم ٹائم کا عرصہ ضرور ہم نے ڈیمانڈ کی ہے، اور ہم بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہم پہ اپنا کانفیڈنس رکھتے ہوئے یہ ضرور کہا ہے کہ جہاں اتنا عرصہ انہوں نے انتظار کیا ہے تو انشاءاللہ یہ چند جو ماہ ہوں گے، جس میں 2 ماہ کا عرصہ ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ ہمیں اس 2 مہینے کا ٹائم دیں تاکہ ہم اس میٹر کو ہر لیول پہ لے جائیں، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کریں، ایک گورنمنٹ کی حیثیت سے جہاں بہت سارے ادارے ہمارے ماتحت ہیں ان کو ایکٹیویشن میں لائیں، اور اس ایشو کو کسی ایک سمت کی طرف حل ہونے کی طرف آگے لے جائیں، تاکہ جو فیملیز متاثر ہیں ان کے لیے خوشخبریاں بھی آئیں، اور ان کو کسی حوالے سے بہت سارے سوالوں کا اپنا جواب بھی ملے، اور کم از کم انہیں اپنا ایشو حل ہوتا ہوا نظر آئے۔ تو میں بڑا مشکور ہوں نصر اللہ صاحب کا اور ماما قدیر کا اور اپنی بہنوں کا کہ انہوں نے اس کیمپ کے حوالے سے ہم پہ جو ایک ٹرسٹ رکھا ہے، اور ایک بڑی رسپانسبلٹی ہے، یہ کوئی بہت معمولی بات نہیں ہے، اور ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اس پورے ایشو کو اون کرنا اور اس کو آگے لے جانا، اور اس کے لیے کچھ ریزلٹس نکالنا۔ ہم کوئی پوائنٹ سکورنگ یا کوئی سیاست کی بات یہاں نہیں کر رہے،
ہم جس رسپانسبلٹی کو لینے جا رہے ہیں بہت کم گورنمنٹس ہیں جو ان پہ اپنی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارا صرف ان کے ساتھ ایک ہی بات تھی کہ یہ بلوچستان کا ایک میٹر جو ہے اس سے افیکٹڈ بہت ساری چیزیں ریلیٹڈ بلوچستان کے ساتھ ہیں، تو ہم نے جہاں بلوچستان کی پسماندگی، بلوچستان کی بے روزگاری، بلوچستان کے دوسرے معاملات کے حوالے سے ذمہ داری اٹھائی ہے، یہ ایشو بھی ہمارے لیے اسی طرح ایک آبجیکٹو ہے جس کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ تو میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں، اور میں چاہوں گا کہ یہاں پہ ماما قدیر بھی بیٹھے ہیں اور نصر اللہ بھی ہیں، وہ بھی اپنا اظہار خیال ضرور کریں، میڈیا ان کے سامنے ہے، اور میں ان کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ہمیں سیریس پائیں گے اس پورے مسئلے پہ، اور ہماری جو بھی محنت ہوگی وہ آپ کے سامنے ہوگی، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ معزز صافی حضرات، آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسن گزشتہ 10 سالوں سے سراپا احتجاج ہے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسن ایک غیر سیاسی تنظیم ہے اور لواحقین پہ مشتمل ہے۔ ہمارا تب سے آج تک مطالبہ یہی ہے کہ جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے اس کو ملکی قوانین کے مطابق حل کیا جائے۔ اگر کسی پہ کوئی الزام ہے اس کو عدالت میں پیش کیا جائے، جو بے قصور ہے اس کو رہا کیا جائے۔ اگر جس کو دوران حراست شہید کیا گیا ہے کم سے کم ان کے لواحقین کو بتایا جائے، اور اداروں کو اس چیز کا پابند بنایا جائے کہ وہ جو بھی چیز کرے وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کرے۔ تو ہمیں خوشی صرف اس بات کی ہو رہی ہے کہ جب سے ضیاء صاحب صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے آیا تھا، ہم سے ملاقات کی تھی، تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کے صوبائی گورنمنٹ کے پاس اختیارات ہے مسنگ پرسن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، تو انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم چاہے ہمیں جہاں تک جاننا پڑے مسنگ پرسن کے حوالے سے ہم اپنا بھرپور اس میں کردار ادا کریں گے، اور ہم مسنگ پرسنز کو بازیاب کریں گے۔ اور اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ جس دن سے ضیاء صاحب سے صوبائی گورنمنٹ سے رابطہ ہوا ہے، انہوں نے ذمہ داری یہ جو ہمارا لسٹ ہے اس سے تقریباً ان دنوں میں 11 کے قریب لوگ بازیاب ہو کے اپنے گھروں کو پہنچے ہیں، جن میں 5 سال، 4 سال، 3 سال اور 2 سال کے لوگ ہیں۔ تو اس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی مسئلہ ہے۔ یہ صوبائی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرے، کیونکہ جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے اس کے لواحقین انتہائی ذہنی اذیت میں مبتلا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ان کو اس ذہنی اذیت سے نکالا جائے، ان کو فوری انصاف دلایا جائے۔ تو اس امید سے کہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اب لاپتہ افراد کے مسخ شدہ لاشیں نہیں ملیں گے، وہ صحیح سلامت اپنے گھروں کو پہنچیں گے۔ تو جس طرح جام صاحب نے صوبائی گورنمنٹ نے ہم سے 2 مہینے کا ٹائم مانگا ہے، اگر اس 2 مہینے میں انہوں نے ہمیں مکمل یقین دہانی کرائی ہے کہ جس طرح ہم لوگوں نے بندوں کو بازیاب کرایا ہے، آپ لوگوں نے جو لسٹ ہمیں پرووائڈ کی ہے، ہم اسے بھی ان لوگوں کو بھی بازیاب کریں گے۔ تو اس امید کے ساتھ ہم صوبائی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص کر جام صاحب کا، میر صاحب کا اور اپنے دوسرے دوستوں کا، کہ وہ اس انسانی مسئلے کو انسانی بنیادوں پر حل کریں گے۔ میں خالی بات کر لیں۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم یہ 10 سال سے کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، احتجاج کر رہے ہیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے۔ اس سے پہلے بھی کئی گورنمنٹ آئے اور گئے، وہ آ کے ہمیں تسلیاں دی اور کر کچھ نہیں سکے۔ ایسے ڈاکٹر مالک صاحب آئے اور انہوں نے ہم سے لسٹ بھی مانگا اور گئے اسلام آباد، اور خالی ہاتھ واپس لوٹ کے آ گئے۔ اس دفعہ جو ہے نا، اس سے پہلے بھی آئے وزیر اعلیٰ صاحبان یا کوئی ارباب اقتدار جو بھی آئے، تسلیاں دے کے چلے گئے۔ ہماری امید اس لیے ان سے ختم ہو گئی تھی۔ اس دفعہ جو ہے نا، ہمیں پر امید تھوڑا سا نظر آیا جام صاحب اور ضیاء صاحب کے اور دوسرے ساتھیوں کے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی دلائی۔ تو ہم اس کے
यकीन दहानी पे पुरुमीद हैं इंशाअल्लाह ताला ये मसक़शुदा लाशों का गिरना या उनको आइंदा उठाने का मसला अभी ये बंद होना चाहिए और बंद होंगे, और जो लापता अफराद हैं वो बाज़ियाब हो रहे हैं और हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला इस उम्मीद से। हालांकि हमें बहुत से लोगों ने जो कुछ हुआ वो हो गया, जो कुछ कहना था वो कह के खाली अपना सियासत चमकाने के लिए बहुत से लोग आए, लेकिन हम उनके कहने पे नहीं गए। तो आज हम पुरुमीद हैं इंशाअल्लाह ताला जाम साहब और ज़िया साहब के उस पे और बाकी दोस्तों के कि इंशाअल्लाह ताला ये हमारा मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा और लापता अफराद अपने घरों को खैर व आफ़ियत से पहुंच जाएंगे। और मेरी गुजारिश है जाम साहब से और ज़िया साहब से कि आइंदा जिसको भी उठाया जाएगा वो उनकी फुल तहकीकात करके फिर उन लोगों को उठाया जाए। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा आता है पढ़ने के लिए बाहर से, होटल में ठहरता है या किसी जगह ठहरता है तो उनको आके उठा के ले जाते हैं बग़ैर तहकीकात के। ये मेहरबानी करके जाम साहब से हमारी गुजारिश है कि इनको भी बंद कराएं, अदारों से कहें कि आइंदा जो है ना जिसको भी उठाओगे बग़ैर तहकीकात के आप उसको नहीं उठाएं। बड़ी मेहरबानी, नमाज का टाइम है इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता। अच्छा, लिस्ट के हवाले से क्या? आपकी तरफ से जो लिस्ट थी उसमें कितने लोग वापस आ गए, और आपने जैसा बताया 10 सालों से आप ये कैंप लगा के बैठे थे, 10 सालों में कितने लोग आपके पास रजिस्टर्ड हुए, जिनके वर्षा आपके पास आया उन्होंने बताया कि कितने लोग हैं, और दूसरा ये बताया कि कैंप अभी आप ख़त्म कर देंगे? ये जी हम कैंप ख़त्म तो मुस्तकिल नहीं करेंगे, 2 महीने का टाइम हमने दे दिया है जाम साहब को और ज़िया साहब को कि 2 महीने में कुछ पेशरफ्त हुआ तो हम उस वक़्त तक ये अपना कैंप बंद रखेंगे। अगर 2 महीने तक ये मसला हल नहीं हुआ तो हमारा एहतजाज जारी रहेगा। और दूसरी बात ये है कि दूसरा आपका सवाल कि जो हमारी लिस्ट की बात है, पहले हमारी लिस्ट तो बहुत लंबी है, उसको हमने फ़िलहाल एक साइड पे रख दिया। इस वक्त जितने भी लवाकिन कैंप में आए हैं जिनके प्रोफार्म हमने पुर करके दे दिए हैं, अभी उनको हमने दे दिया है ज़िया साहब को और जाम साहब को। उस पे ये काम हो रहा है। उसमें 110 पहले हमने दिए थे, 13-14 अभी हमारे पास हैं, वो भी हम इनको पेश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इन पे काम होगा। अगर जो आइंदा आएगा और प्रोफार्म पुर करके वो भी हम इनको देते रहेंगे। जो आएंगे वो पहले वाला जो लिस्ट है उसको हमने एक साइड पे रख दिया इस वक्त। तो हमारी ये काम शुरू है इंशाअल्लाह ताला, इस पे हम वो कर रहे हैं, लेकिन हमारा पीरियड 2 महीने का है। जाम साहब से और ज़िया साहब से हमारी बात हो गई है कि 2 महीने तक आप लोग अपना एहतजाज बंद करेंगे। अगर 2 महीने तक कोई पेशरफ्त नहीं हुआ तो हम अपना एहतजाज दोबारा जारी रखें। अच्छा हमारे साहब, ये जो आप लोग एहतजाज है ये 110 लोगों के लिए या बाकी लोगों के लिए फिर भी होगा? सर इसमें इस तरह है कि हमने एक चीज़ वाज़े कर दिया, क्योंकि पिछले अदवार में होता ये था कि लिस्ट हम लोग बहुत प्रोवाइड करते थे, उसमें इदारों के लिए भी मसला था और गवर्नमेंट के लिए भी मसला था। अब हम वो लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जिनके लवाकिन तंजीम के साथ सालों से सरापा एहतजाज है। ये हमारा पहला लिस्ट होगा। अगर इसमें पेशरफ्त होगा, जिस तरह हम कह रहे हैं कि 11 बंदे बाज़ियाब हुए, इसमें पेशरफ्त होगा फिर अगला जो हमारा लिस्ट होगा हम इंशाल्लाह इनको प्रोवाइड करेंगे। नसरुल्लाह भाई एक छोटी सी चीज़ की वजाहत कर रहे हैं कि ये बताएं कि बहुत से लोगों के बारे में ये भी तासुर था कि वो बैरून मुल्क में बैठे हुए हैं लेकिन उनका नाम मिसिंग पर्सन में शामिल है। ऐसे आप लोगों ने वॉइस ऑफ मिसिंग पर्सन ने ऐसे लोगों की तहकीकात की हैं कि कितने लोग बाहर हैं और कितने लोग इस वक्त वाकई हकीकत में मिले? सर देखिए, इस हवाले से पाकिस्तान का जो आला अदलिया है वहाँ पर भी केसेस चले तो इदारों ने कुछ इस तरह के रिपोर्ट्स लाए कि लोग बाहर बैठे हुए, तो वो रिपोर्ट्स की उन रिपोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया, कहा कि भाई इनमें कोई जान नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो चीनी कौंसलेट वाला मसला हुआ था उसमें होम सेक्रेटरी ने हमें एक प्रोफार्मा दिखाया कि भाई ये बंदा वहाँ पर मिसिंग है,
تو ہم نے کہا کہ انسانی مسئلہ ہے، اس پہ آپ لوگ تحقیقات کریں. تو انہوں نے تحقیقات کرنے کے بغیر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا. پھر جب ہم نے تحقیقات کی، جو پروفارما تھا وہ عبدالرازق اور اس کا والد کا نام دوسرا تھا، وہ براوی اسپیکنگ تھا، سکنہ مستوں کا تھا. اور ایک جو چینی کونسلیٹ میں مارا گیا تھا وہ بلوچی اسپیکنگ تھا اور خاران کا رہنے والا تھا. اس کو ان کے والد نے 2014 میں آگ کیا تھا، باقاعدہ اخبارات میں دے کے وہ کیا تھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں سر یہ انسانی مسئلہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ اداروں کے اوپر ان کے الزامات ہیں. دوسری یہ ہے کہ ریاست کی یہ بھی ذمہ داری ہے آئین کے تحت، اگر لوگ خود جا کے گم ہو جائے تب بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ڈھونڈ کے ان کے لوائقین کو دے. تو ہم اس امید کے ساتھ، کیونکہ ہمیں پیش رفت نظر آیا، ہمارے ساتھ سنجیدگی سے بات کی گئی، ذمہ داری اٹھایا گیا، تو ہم اس امید کے ساتھ صوبائی حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے کہ ہمارے لوگ بازیاب کر کے وہ ہمیں واپس دے دیں. سونا بھائی، یہ مطلب جب سے موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی آئی یہ سب ہے کہ 250 کے قریب جو لاپتہ افراد ہیں پورے بلوچستان میں وہ بازیاب ہوئے. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اعداد و شمار ہیں؟ جس سے 12 لوگ آئے ہیں کہ 250؟ سر دیکھیں، ان میں جو پرانے لوگ ہیں تقریباً 24 کے قریب لوگ ہیں. ایسے لوگ ہیں جن میں 9 سال 7 سال 6 سال بھی ہے. 24 کے قریب ایسے لوگ جو رپورٹڈ ہوئے، جو مطلب بازیاب ہو کے واپس آئے. اور اس کے علاوہ دوسری جو تعداد ہے اس میں مہینہ 6 مہینہ یا اس طرح ہوا کہ دوران کسی علاقے میں آپریشن کی گئی ہے، وہاں سے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، پھر 1 ہفتے کے بعد ان کو چھوڑا گیا ہے. تو یہ اسی طرح تعداد بنتا ہے 250 کے قریب. اس حوالے سے اوورآل سچویشن گورنمنٹ نے کیا اپنے طور پہ اس کی انکوائری کی ہے کہ اتنے لوگ جو واپس آئے ہیں، گورنمنٹ کے پاس ان کا فگر کیا ہے؟ دیکھیں جی، کچھ تو فگرز ہمارے ایسے ہیں جو خاص کر لوائقین کے پاس جو آئے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے اپنی رپورٹنگ کہیں کی بھی نہیں ہے. ایک شاید اتنے عرصے بعد جب اپنی فیملیز کے ساتھ اور ایک بڑی ٹینشن ماحول کے بعد جب نکلے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے اس کی رپورٹنگ کی نہیں، اور بہت سارے جس طرح انہوں نے بتایا کہ رپورٹنگ اپنی کی بھی ہے. تو ہمارے پاس جو بھی اپنی ایک جینوئن رجسٹریشن پروسیس ہے وہ بھی اس پورے سسٹم کا حصہ ہے. ہم جس چیز کی طرف تھوڑی سی توجہ دلانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے، یہ صرف 1 یا 2 مسنگ پرسنز کی بات نہیں، یہ پورا ایک سسٹم ہے جس کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. جس میں آپ نے نصر اللہ صاحب کو سنا ہوگا کہ ہم اور لالا ماما قدیر نے جو بات کی تھی کہ ہم صرف ان پہلوؤں پہ نہیں دیکھ رہے کہ چند لوگ واپس آئیں گے، بلکہ ایک پروسیس آپ ڈیولپ کریں. اور اس پروسیس میں جو حالیہ میں بھی حالات ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے فیوچر میں بھی چیزیں ہوں گی جو ماضی میں گزری ہیں، ان سب کا ایک طریقہ کار آہستہ آہستہ ریاست میں، حکومت میں ایک طریقہ کار بنے گا. اور ہم اسی طریقہ کار میں، جس میں ہوم ڈپارٹمنٹ جو گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے ایک رسپانسبل اور مین فوکس ادارہ ہے، اسی طرح گورنمنٹ آف پاکستان کی انٹیریئر منسٹری ہے جس کے ماتحت بہت ساری چیزیں ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان اٹ سیلف کا جو اسٹیک ہولڈر ہے، یہ سارے اسٹیک ہولڈر مل کے سارے پروسیس کی آتھینٹیفیکیشن بھی کریں گے. وہی والی بات ہے کہ جس طرح ابھی نصر اللہ صاحب نے کہا کہ بہت سارے ایسی ایشوز ہیں جن کی آتھینٹیکیشن شاید نہ بھی ہو. اب ان کے پاس کم از کم یہ وہ فورم ہے جس فورم کے پاس ایک بہت پرانا کاز بھی ہے اور ان کے پاس ایک بہت پرانا طریقہ کار بھی ہے. تو ان سے لنکڈ اپ ہو کے جو بھی ہمارا ایک سسٹم ویریفیکیشن بنے گی تو ان کے پاس بھی چیزیں ویریفائڈ ہو کے آئیں گی، ہمارے پاس بھی چیزیں ویریفائڈ ہو کے آئیں گی. اینڈ سیکنڈلی جو سب سے بڑی بات ہے جس کے اوپر انہوں نے ایک بہت واضح اشارہ بھی کیا ہے کہ لسٹوں کے اندر جو سیکٹوریل سسٹمز بھی ہونے چاہیے، جس کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور جو بہت بہتر میرا خیال ایک سٹیپ ہے جو انہوں نے لیا ہے کہ لسٹیں تو بہت ساری ہوں گی، اس لسٹوں میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن انہوں نے ایک کور پرائرٹی لسٹ جو بنائی ہے جو خاص کر وہ لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور اس میں اگر سیریس جو ایشوز ہیں، جو سبجیکٹس ہیں، یہ جو میٹر ہیں، ان پہ اگر ایک پیش رفت ہوگی تو یقینی طور پہ دوسری چیزوں کی طرف بھی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو یہ ایک ریلیشن انشاءاللہ یہ جو 2 مہینے کا عرصہ ہے، اس میں ہمارا ایک بھرپور ایفرٹ جو انشاءاللہ ابھی جائے گا وہ ان سب پہلوؤں کی طرف جائے گا. اور ابتدائی طور پر آپ نے کیا گورنمنٹ سائڈ سے اس پہ کوئی سیل قائم کیا گیا ہے، کوئی کمیٹی ہے جو یہ اس 2 مہینے میں سارے پروسیس؟ جی، ہمارا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا مین فوکس ڈپارٹمنٹ جو ہوم منسٹری کا ہے، جس میں منسٹر صاحب خود موجود ہیں آپ کے سامنے،
اور ان کی پوری ڈپارٹمنٹ ہے. دیٹس آر مور فوکل ہمارا پوائنٹ ہے آف انٹریکشن, سینگ ایوری تھنگ, شیئرنگ ایوری تھنگ ود دیم, باقی اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ. تو آپ سمجھیں کہ ہوم منسٹری جو بلوچستان گورنمنٹ کی ہے وہ بلوچستان میں اس کا مین فوکس رہے گی. اور چوں ہم جس طرح وفاقی حکومت میں منسٹری آف انٹیریئر ہوگی یا ان کا جو ایک فوکل پوائنٹ بنے گا وہ اس میں فوکل پوائنٹ بنیں گے, اور سارے اسٹیک ہولڈرز ایک مجموعی انداز میں ان ساری چیزوں کو فوکس کرتے ہوئے آگے جائیں گے.